وقت نہیں اب سونے کا، خوف تھا جو کچھ کھونے کا، بیت گئے وہ دن یارو، دور گیا وہ رونے کا، سوچ چکے جو سونا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر 2 صدیوں سے زائد عرصہ سے کفار کی بدترین جبری غلامی میں جکڑا ہوا ایک مظلوم خطہ۔ اس کی آزادی کبھی سکھوں نے طلب کی اور کبھی جابر ڈوگروں نے اس سرزمین کو روندا۔ بعد ازاں بھارت نے فوج کشی سے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا، جس میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی۔ بھارت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے آزمائے، جن میں محاصرے، کریک ڈاؤن، کشمیریوں کے گھروں، ان کی نجی املاک کو مسمار کرنا اور ان پر قبضہ کرنا، بستیاں نظر آتش کر دینا، خواتین کی عصمت دری کرنا، نوجوانوں کو اغوا اور شہید کرنا، حریت پسند رہنماؤں کو نہ صرف گرفتار و نظر بند کرنا بلکہ دوران اسیری انہیں پراسرار طریقے سے قتل کر دینا شامل ہے۔ ابو قاسم اور برہان وانی جیسے کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر جب کشمیر غم و غصے سے ایک آتش فشاں پہاڑ بن گیا اور نظر آنے لگا کہ عنقریب بھارتی جابرانہ قبضے کو اب کشمیری عوام اپنے لہو کی ندیاں بہا کر بھی ختم کرا کے دم لیں گے، تو بھارتی چانکیائی سوچ کی حامل مودی حکومت نے ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ روز اول سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں سے روگردانی کرنے اور رائے شماری سے کنی کترانے والے بھارت نے 5 اگست 2019 کو لوک سبھا میں قرارداد پیش کر کے کشمیر کی مسلمہ خصوصی حیثیت کہ کشمیر میں کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ زمین خرید سکتا ہے نہ جائیداد بنا سکتا ہے کو ختم کر کے اسرائیلی طرز عمل پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش شروع کر دی، تاکہ غیر ریاستی ہندوؤں کو یہاں بسا کر آبادی کا تناسب اپنے حق میں کر کے عالمی اداروں سے رائے شماری کرا کے کشمیر پر اپنے قبضے کو قانونی حیثیت فراہم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھارت تیزی سے غیر ریاستی افراد کو کشمیر میں آباد کر رہا ہے۔ گویا بھارتی گنڈا راج نے یہ برملا بدمعاشی کا مظاہرہ کیا ہے کہ کشمیر کی خصوصی قانونی و امتیازی حیثیت کو ہی اپنے قوانین میں ختم کر دیا ہے، یعنی ساری دنیا جس کشمیر کو متنازع خطہ تسلیم کرتی ہے اس دنیا کو بھارت یہ باور کروا رہا ہے کہ یہ کشمیر متنازع خطہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ فی ذات ہی بھارت ہی کا وجود ہے۔ کشمیری عوام کی نمائندگی کرنے والی حریت پسند قیادت بھی بھارتی مظالم سے محفوظ نہ رہ سکی۔ معروف حریت پسند رہنما اشرف صحرائی صاحب دوران قید شہید کر دیے گئے۔ قائد تحریک سید علی گیلانی صاحب دوران نظر بندی عدم علاج کی بنا پر شہید ہو گئے۔ ان قائدین کے نماز جنازہ بھی اہل خانہ کو ادا نہ کرنے دیے گئے۔ مزید کشمیری قائدین یاسین ملک، میر وائز عمر فاروق، آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، مسرت عالم بٹ، سید شبیر شاہ اور ڈاکٹر فختو سمیت کئی حریت پسند و مذہبی رہنما اس وقت بھارت کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، یہاں تک کہ انہیں ان کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ یاسین ملک صاحب کو سزائے عمر قید سنائی جا چکی تھی، جسے اب سزائے موت میں بدل دیا گیا ہے۔ محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ کو بھی سزائے عمر قید سنائی جا چکی تھی، جسے اب سزائے موت میں بدل کر فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف سنایا جانا باقی ہے۔ اور تو اور بھارت اب ایک مزید گھناؤنی سازش کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جو کشمیر پہلے 2 لخت تھا اب اسے کئی لخت کیا جائے، یعنی عیاری کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے کشمیری علاقوں کو انتظامی طور پر ان سے ملحقہ بھارتی علاقوں میں ضم کر کے ان کشمیری علاقوں کی اپنی انفرادی حیثیت کا وجود ہی نہ رہے۔ یہ سارے درد اور زخم جو کشمیری عوام کئی سالوں سے سہ رہے تھے، ان کی آخری امید پاکستان تھا، عوام پاکستان تھے، بالخصوص آزاد کشمیر اور اس کے عوام تھے، جن کے ساتھ خون کے رشتے ہیں، ذات، برادری، زبان کے رشتے ہیں، سب سے بڑھ کر دین کا رشتہ ہے، سرزمین کا رشتہ ہے، جو ان کے اپنے تھے۔ لیکن یہاں ہماری کیا حالت ہے؟ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک بیس کیمپ تھا، لیکن اب یہ بے حس کیمپ بن چکا ہے۔ ہمارے کشمیری حکمران 5 فروری اور 5 اگست جیسے مواقع پہ مگر مچھ کے آنسو بہا دیتے ہیں۔ مصنوعی محبت، کھوکھلے نعرے، جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے خالی بڑھ کے ہی ہیں۔
عملی طور پہ کردار بالکل صفر۔ یہاں عوام کشمیر کی اپنی حالت قابل رحم ہے۔ حالانکہ کشمیر خوبصورت سیاحت کا گڑھ ہے، ہوٹلنگ اور ٹورزم کے لیے بڑی وسعت رکھنے والا، قدرتی خوبصورتی، جنگلات، ہمہ قسم پھلوں اور میوہ جات کے باغات، پہاڑ، دریا، چشمے، ندیاں، گھاٹیاں، وادیاں، قیمتی درخت، کشت زعفران، بیش قیمت کھیت کھلیان۔ الغرض قدرت نے اس خطے کو اپنی خصوصی نعمتوں سے خوب نوازا ہے، لیکن یہاں حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں، نااہلیوں، بد انتظامیوں اور بے انتہا کرپشن کے باعث نری خستہ حالی ہے۔ غربت کی اوسط بڑھتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ کشمیری نوجوان یہاں سے تنگ آ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر یورپ اور خلیجی ممالک میں قانوناً و غیر قانوناً ہر طور نکل جانا چاہتے ہیں، اور اکثر اس کوشش میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں یونان کے قریب سمندر میں ڈوب جانے والے سینکڑوں نوجوان اس کی ایک تازہ مثال ہیں۔ یہاں باہمی عداوتوں اور نفرتوں کا دورہ ہے، بے حس سیاستدانوں کی عیاشیاں ہیں، حصول اقتدار کی ہوس ہے۔ ایسے میں سرزمین کشمیر، عوام کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا درد کیسے محسوس ہوگا؟ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے اور کشمیر کو ضرورت ہے ایک ایسی سیاسی جماعت کی، ایک ایسی قیادت کی کہ جو مخلص ہو، ہمدرد ہو، غمخوار ہو، خدمتگار ہو، اہل ہو، ایماندار و دیانتدار ہو، ایسی قیادت جو بے لوث، بے باک اور نڈر ہو۔ جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ان سب خصائص کی حامل واقعی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا مطمع نظر محض اقتدار نہیں بلکہ سچی خدمت ہے، ریاست جس کی عزت ہے، آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر جس کا عزم ہے، جو اہلیان کشمیر کے جذبوں، تمناؤں کی عین ترجمان ہے، جو نہ بکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے، جس کی جڑیں عوام کشمیر ہیں، جس کی آبیاری خدمت کے پسینوں سے ہے، جو شہدائے کشمیر کی وارث ہے۔ جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ خدمت کے میدان میں جس نے نیلم سے لے کر بھیمبر تک مثالیں قائم کر دیں۔ کشمیریوں کو واٹر ریسکیو سروس ان کے علاوہ کوئی اور نہ دے سکا۔ سکولز، مدارس، ووکیشنل سینٹرز، واٹر سپلائی پروجیکٹس، رہائشی شیلٹر پروجیکٹس، شجرکاری مہمات، بلڈ بینک، ایمبولینسز، ڈسپنسریز، ہسپتال، تجہیز و تکفین سروسز، سستے بازار، مستحق گھرانوں کی ماہانہ مالی امداد، فری راشن، گرم ملبوسات اور بستروں کی تقسیم، رمضان میں سحر و افطار دسترخوان، سال بھر میں مستحق لوگوں، مزدوروں کے لیے فری دسترخوان، قربانی پروجیکٹس، بے روزگاروں کے لیے روزگار اسکیم، غریب بیٹیوں کی رخصتیاں، زلزلہ، سیلاب اور قحط جیسی قدرتی آفات میں ہمہ قسم جانی و مالی خدمات۔ الغرض سرزمین کشمیر اور عوام کشمیر کی خدمت میں جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ لاسانی کردار رکھتی ہے۔ آئیے آپ بھی اپنا فرض نبھائیے، آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر کے اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ مل جائیے۔ جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ۔